موبائل میں، اب وہ اس کو دلچسپی نہیں رہتی۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب انزائٹی کاز کرتی ہے ڈپریشن کو آگے چل کے، یا ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، آپس میں تو تعلق ہے، زیادہ تر کمبائن ہمارے ایسے ملکوں میں، یورپین ملکوں میں آئسولیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ڈپریشن اور انگزائٹی مکس ہے۔ دونوں اس کی چیزیں مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ ہماری کمپیوٹر جو ہیں وہ خراب ہوں گے، ہارڈ ڈسک بھی خراب ہوگی، سافٹ ویئر بھی خراب ہوگا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اتنی پریشانیاں ہیں، اگر آپ کی کیمسٹری ٹھیک بھی ہے لیکن آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ معاشرتی نہ ہمواریاں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی، یار موبائل نہ چھینے، تو ہم گھبراہٹ تو ہے ہی ہے ہم سب کو۔ لیکن اس کے ساتھ جب وہ طبیعت اداس ہونے لگے، مایوسی ہو جائے، ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اب ڈپریسو ڈس آرڈر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ جی ہاں، ڈپریشن ایک تو جیسے ہے کہ ایک طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں سیویریٹی کی بنیاد کہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے اور سیویئر ہے۔ اور اس میں سیویئر میں یہ ہوتا ہے کہ 3 علامات ہیں ڈائے والے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس میں سوسائڈل آئیڈیاز ہوتے ہیں اور زندگی بیکار لگنے لگتی ہے۔ جبکہ ایک طریقہ اور ہے کہ یہ انڈوجینس ہے یا ایکزوجینس ہے، کہ بیرونی عوامل سے ہے یا اندر کیمسٹری ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے، سائیکوٹک ڈپریشن ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے۔ تو اس طریقے سے بھی اس کو، یا ایٹیپیکل ڈپریشن لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ دکھاوا کرتے ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کیا حال ہے، سب کے یہاں خیریت ہے۔ ملک کی بھی تمام شعبوں سے اچھی رپورٹ جاتی ہیں، ایوری تھنگ از فائن۔ ملک کہ اتنا بلین ڈالر قرضے آ گئے، ڈوب رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از اوکے۔ تو ہمارے ہاں لوگ خط بھی لکھیں گے تو لکھیں گے یہاں پر سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، دیگر حوالے کہ فلاں مر گیا۔ تو اس لحاظ سے ایٹیپیکل ڈپریشن میں یا اسمائلنگ ڈپریشن میں بندہ شو ایسے کرے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ جل رہا ہوگا۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم آج اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ اپوزٹ شو کرے گا کہ ہم سب ٹھیک ہے۔ اور جو سوسائڈ کرتے ہیں وہ بھی وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑا اپنے آپ کو کرتے ہیں، ہر چیز ٹھیک، سب سے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن ماسک فیس، جس طرح سے جو ہمارے جتنے بھی ہنسانے والے جو کامیڈین تھے، اندر سے وہ انہوں نے اداس تھے، انہوں نے سوسائڈ کی۔ خالد سلیم موٹا ننا نے سوسائڈ کیا اور وہ دوسروں کو ہنساتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس کو یعنی سب سے زیادہ خطرناک ٹائپ جو ہے وہ ایٹیپیکل کہ وہ ڈپریشن ہے، نظر نہیں پتہ ہی آتا، نہیں چل رہا، سراؤنڈنگ والے لوگوں کو نہیں پتا، ارد گرد کے لوگوں کو، کہ یہ کسی چیز سے تکلیف میں ہے۔ اچھا، کیا کازیٹنگ فیکٹرز ہم کہیں گے ڈپریشن کے ہمارے سیٹنگ کے اندر، پاکستان کے اندر؟ بے روزگاری، حالات خراب، اس کے علاوہ کیا اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جارج اینجل نے 1977 میں یہ کہا تھا کہ ہر بیماری کی وجہ 3 ہے۔ جیسے میں کہوں کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، 3 وجوہات سے ہوں گے، یا تو ڈرائیور میں خرابی تھی، یا گاڑی میں خرابی تھی، یا روڈ میں خرابی تھی۔ اس طرح بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ ہم کہتے ہیں کہ بایو کیمیکلی یعنی جینز میں مسئلہ تھا، اور ساتھ ساتھ کیمسٹری خراب تھی اس کی، یعنی سیروٹونین کا لیول کم تھا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکولوجیکل وجہ، کہ اپ برنگنگ اسے اچھی نہیں ہوئی، شروع سے دبا کے رکھا گیا ہے، ناانصافی دکھائی، اس کو جو ہے جو کرنا چاہ رہا تھا ہوا نہیں۔ اور ایک سوشل پرابلم ہے جو آپ یہ بتا رہی تھی کہ شادی صحیح جگہ نہیں ہوئی تو نوکری نہیں ملی، تو نوکری سے نکال دیا گیا، مقدمے ہوئے، کسی کاروبار میں لاس ہو گیا، یا بچی فوت ہو گئی، یا کچھ ہوا، منگنی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی۔ یہ سوشل پرابلم ہو گئے، اور بایولوجیکل پرابلم اور سائیکولوجیکل پرابلم، یہ تینوں مل کے جو ہے اس بیماری کو جنم دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈپریشن کا خطرہ کن لوگوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ 15 سے لے کے 29 سال کی عمر کے جو لوگوں میں ڈپریشن خطرناک اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ان دنوں میں ایکیڈیمک پڑھائی خراب ہوگی، دوسرا وہ جلدی سوچتے ہیں، کوئکلی فیصلے کرتے ہیں، اور میچورٹی لیول کم ہوتا ہے، تو اس لیے ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر جو ہے خواتین میں یہ ڈبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر مور کیپیبل ٹو ڈسکرائب دیئر فیلنگ، اپنے اظہار کر دیتی ہیں، جبکہ مرد سے کہا تھا خبردار، مرد کا بچہ رونا نہیں ہے، تو وہ ایکسپریس نہیں کرتا، تو وہ نشے میں چلا جاتا ہے، کسی اور چیز میں سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو
تو اس لحاظ سے وہ ایکسپریس نہیں کرتا. اور خواتین میں ویسے بھی جو ہے بایوکیمیکلی ہر مہینے اور 45 سال بعد جو مینوپاز ہے اس وجہ سے بھی ہے. اور سب سے اہم ایک اور بھی وجہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کو جو جائز مقام دینا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے, اور اس میں زیادہ تر احتساب خواتین کا کرتی ہیں, چاہے ساس کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں. ماں بھی جو ہے, بیٹا اگر بیمار ہو جائے تو وہ ہے, بیٹی اگر کچھ کرے تو اس پہ جو ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ. اور بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ ڈپریشن قابل علاج ہے؟ بہت قابل علاج ہے. یہ تو بڑی عجیب خوش قسمتی سے 1930 سے پہلے تو 1950 سے پہلے تو علاج ہی نہیں تھا اس کا, اور لوگ عجیب تھے. اب لیکن اب تو ہر طریقہ جو ہے اس کو فائدہ دیتا ہے. 100 سے زیادہ علاج کے طریقے ہیں, اور اس میں ہم جو ہے وہ بغیر دوائیوں کے, غذا سے بھی, ورزش سے, اچھی روٹین سے, لائف سٹائل سے بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں, موڈیفائی کر ہاں. لیکن اگر وہ مائلڈ ہو, لیکن ماڈریٹ اور سیویئر کے لیے پھر سائیکو تھراپی اور کے ساتھ ساتھ ہم دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. اور دوائیوں کے علاوہ ایک جو جس میں سوسائڈل ہوتے ہیں اس پہ پیشنٹ کو ہم ای سی ٹی دیتے ہیں, اور ای سی ٹی کو لوگ بہت عجیب سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بہترین علاج ہے. لوگ دل کے جو ہارٹ اٹیک والے کو جو شاٹ دیتے ہیں اس سے تو نہیں ڈرتے, اور اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ میڈیا نے اس کو اچھا نہیں پروجیکٹ کیا ہے, جبکہ یہ بہت ہی یوزفل ہے. اور تو اس لحاظ سے علاج کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا انالیٹیکل تھراپی, جو کہ بچپن میں واقعات جو گزرے ہیں اس کو سرفیس پہ لاتے ہیں, وینٹیلیٹ کرتے ہیں. جیسے اس کمرے میں حبس ہو تو ہم کھڑکی دروازہ کھولتے ہیں, دماغ کی کھڑکی منہ ہے, منہ سے آپ اظہار کر دیں ساس سے یا باس سے کہ میرے ساتھ مہربانی کر کے لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹیں, تو وہ اس سے ایکسپریس ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. دوسرا بیہیویئرل تھراپی کہ رویے ٹھیک کریں. اب لوگ ہمارے یہاں اکثر مریض ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو کام کروں, ہم کہتے ہیں کام کرو گے تو ٹھیک ہوگے. وہ کہتے ہیں میں اچھا لگوں تو میں پارٹی میں جاؤ گے تو انجوائے کرو گے. پھر آخر میں دیتا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ پھل پہلے ملے پھر درخت لگاؤ. میں نے کہا نہیں, پہلے درخت لگانے پڑیں گے. آپ کام کریں گے, پارٹیوں میں جائیں گے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اچھے بھی لگیں گے اور انجوائے کریں گے. تو اس میں, اور پھر ایک ہوتا ہے کوگنیٹو تھراپی, جس میں ہم اس کی فہم کو ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں بھائی, اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر رکھو. جو آپ کو ہو سکتا ہے ایک جگہ سے آپ نوکری نہیں گئی تو دوسری جگہ, یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے سب سے کامیاب اداکار جو ہے ندیم, ہی کیم ایز اے سنگر, گلوکار کے طور پر آئے تھے لیکن نہیں ہوا, وہ اداکار بیسٹ بن گئے. تو یہ بھی ہے کہ جو ہے ایک راستہ سائر کے لیے بند تو 10 کھلے. تو لہٰذا ہم اس کی فہم کو ٹھیک کرتے ہیں کہ بھئی اگر ایک چیز نہیں ملی اس میں بہتری ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈپریشن دوائیاں ہیں, اور بہترین دوائیاں ہیں. وہ پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ نشے کی دوائیاں, اب تو وہ بہت جدید دور آ گیا, سلیکٹیو سیروٹونین ری ایپٹین انہبیٹر. تو بالکل خاص جگہ پہ جاتے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی کی طرح وہ جو ہے علاج کام کرتا ہے اپنا, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ دوائیں وہاں جا کے اثر کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ڈپریشن واپس بھی آ سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں میں تو نہیں آتا. خوش قسمتی سے اگر 9 مہینے علاج کیا جائے اور ساتھ ساتھ اچھی لائف سٹائل ہو, کام کرے, وقت پہ سوئے, وقت پہ اٹھے, تو زیادہ تر لوگوں میں, یورپ میں 50-60% میں, ہمارے ہاں 70-80% لوگوں میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم ہے, مل جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو چائے بھی خود بنانی پڑے گی, تو سب استری بھی خود کرنی پڑے گی. تو اس کا پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں شجرکاری مہم کیوں ناکام ہوتی, لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی اس کو آپ 9 مہینے پانی دیں گے تو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا. اور اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں اگر بچہ 9 مہینے ہوگا تو وائبل ہوگا. بیچ میں 3 مہینے بعد آپ نے روک دیا اس کو تو بس ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ پہلی بار ڈپریشن ہو تو 9 مہینے دوائی کھائیں. میگزیمم امکان ہے کہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا, اور اگر دوبارہ آ جائے تو پھر 2 سال دوائی کھلاتے ہیں, پھر امکان ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. اچھا ناظرین, آپ نے سنا کہ بھائی ڈپریشن کا علاج بھی موجود ہے, اور یہ کوئی ساری زندگی کا علاج نہیں ہے. یہ 9 مہینے, پہلی دفعہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو 9 مہینے میں اس کا ٹریٹمنٹ اگر آپ مسلسل اس پہ بیسس پہ لیں گے تو یہ چیز بیماری ٹریٹ ہو سکتی ہے. اس میں ایک میں بتانا چاہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر کی دوائی تو ساری عمر کھائیں گے, ڈائبٹیز کی, شوگر کی کھاتے رہیں گے, آرتھرائٹس کی کھاتے رہیں گے, ہر چیز کی. ہماری دوائیوں پہ لوگ پتہ نہیں انہوں نے ایسا بنایا, متھ بنایا ہوا ہے. بالکل. اور میں کہتا ہوں 9 مہینے اگر دوائی 9 مہینے 6 مہینے میں بھی مطلب ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ڈپریشن جسمانی صحت پہ بھی، فزیکل ہیلتھ پہ بھی متاثر کرتی ہے؟ مطلب ڈپریشن اس کا تو بہت آپس میں جڑا ہے تعلقات. یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو جسمانی بیماری ہو اس کو ڈپریشن ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. جیسے ڈائبٹیز میں 27% امکان ہے کہ بڑھے گا. اور اس طرح سے ڈپریشن سے بھی بہت بیماریاں ہوتی ہیں. مثلا بندہ غذا نہیں کھائے گا تو اس کو انیمیا ہو جائے گا، اس کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوگی. اور ساتھ ساتھ اگر یہ ہے کہ بندہ مسلسل اسٹریس میں ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں دیگر بیماریاں جسمانی وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. اور دو اگر بیماریاں کہ ایک بندے کو ڈپریشن بھی ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے، تو اس میں اور مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی کھائے گا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ میں جاؤں. اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوائی اسکپ کرے گا، جس سے وہ بیماری بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی اور بہت امکان ہے کہ اس کو اور کمپلیکیشن بڑھے گی. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ایج جو میجر ایج گروپ ہے جس میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے 15 سے 29 سال، تو کیا یہ بچوں میں 15 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں میں بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھا گیا کہ 7 سال کے بچے میں بھی ڈپریشن تو خیر سب کو ہوتا ہے ڈس آرڈر کی شکل میں. 7 سال میں ریکارڈ کیا گیا ہے کہ ایسے بچے ہیں جن کو بہت ہی اداسی مایوسی تھی اور وہ اس کو علاج کی ضرورت تھی. اچھا، تو کیا ہر ڈپریشن، ہر پیشنٹ میں ڈپریشن ایک ہی طرح نظر آتا ہے یا لوگوں میں اس کی الگ الگ اپیئرنس ہوتی ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیزیں سائن اینڈ سمپٹمز نظر آئیں گے، کسی دوسرے پیشنٹ میں دوسرے؟ اس میں مختلف ہیں. جنرلی تو یہ جو میں نے بتایا کہ سب کے مسلسل طبیعت اداس ہونا، انرجی کی کمی، دلچسپی کی کمی، نیند ڈسٹرب ہو جانا. لیکن کچھ مریضوں میں جو ہے ایٹیپیکل ڈپریشن میں، جیسے عام طور پر 80-90% لوگوں کو تو نیند کم ہوگی، لیکن ایٹیپیکل ڈپریشن میں زیادہ سوئے گا، زیادہ کھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پریشانی سے ریفیوج حاصل کرنے کے لیے سونے میں چلا جاتا ہے کہ اتنے سارے مسئلے ہیں، کیوں صبح ہوئی، تو سونے میں زیادہ چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ دماغ میں ایک سٹائٹی سینٹر ہے، وہ کھا رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو سٹائٹی سینٹر کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ توجہ کم ہوتی ہے. ایک اور بات جس پہ میں نے 2008 میں سیسکٹون کینیڈا میں نے اس پہ پریزنٹیشن دی، اس وقت لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ فہم کو، یعنی ہمارے اس کو کوگنیشن کو، یعنی میموری، اٹینشن، کنسنٹریشن کو خراب کر دیتی ہے. لوگ اس وقت نہیں مان رہے تھے. اب پوری دنیا میں یہ آ گئی اور سب سے پیپر بھی پھر میں نے 2011 میں چھپوایا اور 2008 میں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ڈپریشن محض ایموشنل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ ہماری اٹینشن، کنسنٹریشن اور میموری کو خراب کر دیتی ہے اور اس کی سے بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے ذہن میں وہ ہے کہ میرے باس نے یہ کہا اور ریڈ لائٹ کو دیکھے بغیر آگے گاڑی چلا دی تو ایکسیڈنٹ کرے گا. اسی طرح اس کی اگر ایک خاتون ہے، وہ چولہے پہ آئی جو ہے کچن میں اور اس نے کہا کہ میرے شوہر نے یا ساس نے مجھے یہ کہا، اور اس نے جو ہے چولہا آن کیا اور توجہ پھر ادھر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ماچس جلائے گی تو جل جائے گی. اسی طرح اور کمپلیکیشن یہ میں نے لکھی ہیں اس اپنے پیپر میں کہ اس سے بڑے مسئلے ہوں گے جب بندہ، آپ الیکٹرانک سسٹم ہے، آپ کسی کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایک بٹن غلط زیادہ دب گیا تو 10 لاکھ کے بجائے کروڑ روپے چلے جائیں گے. تو لہٰذا اس کی وجہ سے اگر کنسنٹریشن ٹھیک نہیں ہوگی، میموری ٹھیک نہیں ہوگی، ججمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ بھی تو لہٰذا کچھ لوگوں میں یہ عنصر ہے. کچھ لوگوں میں سستی والی چیز زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں جو ہے وہ یہ جسمانی علامات ہوتے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، مریض آ کے ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا ہے میں طبیعت اداس ہے، وہ کہے گا سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بدہضمی ہے، دل میں درد ہے، دل کی بیماری، حالانکہ دل اداس ہوتا ہے. اس پہ مجھے یاد آیا کہ ہم ایک بار وہاں پہ ریسرچ کر رہے تھے گلگت میں، تو ایک لڑکی سے جب ہم نے بچی سے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہو؟ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ کو ایسے بھی لگتا ہے کہ زندگی بیکار؟ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ عام ڈاکٹر MBBS والا جو کہے گا سر درد ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، جسم، ہاں، گاڑی کی سب چیزیں، بمپر اور اس کی والی ہوگی، انجن کی بات کوئی نہیں کرتا. تو لہٰذا ہم نے پھر اس سلسلے میں وہیں پہ 120 GP میں نے ٹرینڈ کیے اسی ریسرچ میں، اور ہم نے کافی GPs کو ٹرینڈ کرتے آ رہے ہیں کالج آف فیملی میڈیسن کے پلیٹ فارم پہ، اور میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا. تو اس پلیٹ فارم پہ ہم نے بہت پروگرام کیے، ویبینار کرائے، انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ڈال دی ہم نے، YouTube پہ اور Facebook پہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا نیند کا ڈپریشن سے کوئی تعلق، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یا تو زیادہ ہو جائے گی یا اڑ جائے گی؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو انگزائٹی میں جو دیکھا جاتا ہے کہ ارلی انسومنیا یعنی بندہ سو نہیں پاتا، اور لیٹ انسومنیا، جو ارلی انسومنیا جو ہے انگزائٹی والے کو ہوتی ہے کہ سو نہیں پاتا، پریشان ہوتا ہے بار سوچتا رہتا ہے، بار. دماغ شٹ ڈاؤن اور نہیں ہو رہا. جبکہ جو انڈوجینس جو سیریس ڈپریشن ہے اس میں بندہ سو لیتا ہے، لیکن صبح 3 بجے آنکھ کھلے گی رات کے درمیان میں، اور پھر بندہ چاہے گا کہ سو جاؤں، نہیں سو پاتا. تو ارلی مارننگ ویکنیس جو ہے یہ کریکٹرسٹک ہے ڈیپ انڈوجینس ڈپریشن کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کچھ لوگوں میں ایٹیپیکل ڈپریشن، بندہ زیادہ سوتے ہیں وہ تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے بچ سکیں. اچھا، کیا ڈائٹری ہیبٹ جو ہماری غذا ہے یا طرز زندگی ہے وہ بھی ڈپریشن کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں لے جانے کے لیے انسان کو؟ بالکل، لائف سٹائل کا ڈائریکٹ تعلق ہے. ہم کچھ لوگ ہم دوائی نہیں کھانا چاہتے تو ہم ان کو کہتے ہیں جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں کہ آپ پھر یہ کریں کہ سب سے اہم بات ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، 10 سے لے کے 6 بجے تک، اس وقت اچھی نیند آتی ہے، اس کو جو ہے سرکیڈین سائیکل ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں وہ چیزیں کھائیں جس میں ٹرپٹوفین ہو. ٹرپٹوفین سے سیروٹونین بنتا ہے، سیروٹونین ڈپریشن میں کم ہوتا ہے، تو وہ کس چیز میں، کیلا، لوبیا، دہی، اس طرح کی چیزیں کھائیں. اور اس طرح سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کام کریں، ورزش کریں. ورزش سے کیا ہوتا ہے، انڈورفین اینڈ کیفلین اور BDNF ریلیز ہوتا ہے. BDNF کیا ہے، برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر، جو ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ڈیمینشیا سے یاداشت کو بھی ٹھیک رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر بندہ کام کرے اور کام کو عبادت سمجھ کر کرے اور عبادت بھی کرے جس میں ریلیکس ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہے، میڈیٹیشن کرے، میوزک سنے، آرٹ کرے، کسی کی خدمت کرے، کسی بھی فلاحی کام میں کام لے، یہ سب چیزیں ڈپریشن کو ٹھیک کرنے میں مدد کریں اور بغیر دواؤں کے آپ اس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ موروثی بیماری ہے کہ گھر میں ایک بندے کو ہو گیا تو اب سارے ہی گھر والوں کو ڈپریشن ہوگا، یا جیسے اگر مدر کو تھا یا فادر کو تھا تو ہمارے یہاں اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں بھی ہوگا تو ان کی شادیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پاگل ہیں، یا ہم لوگ اس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو کیا یہ ایسے موروثی چلتا ہے؟ وراثت میں تو اس کا تھوڑا عنصر ضرور ہے، لیکن کوئی جین آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ اس سے تعلق ہے. دیکھا یہ گیا ریسرچ سے کہ 35 سے 40% امکان ہے کہ اگر ماں باپ دونوں کو ہو تو وہ آ سکتی ہے یہ بیماری. دونوں کو ہو اگر، ہاں، تو پھر یہ بیماری ان میں آ سکتی ہے. اور اسی سلسلے میں یہ میں بتا دوں جو علاج کے لیے، اگر کسی کو وراثت سے آئی ہو یا انڈوجینوس ڈپریشن ہو جس میں دماغ کے کیمیکل سیروٹونین کم ہو، وہاں پہ جو مریضوں کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ ول پاور سے ٹھیک ہو، وہاں ول پاور کام نہیں کرتا. اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیج ڈالے بغیر دعا سے فصل نہیں ہوگی. گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو ول پاور سے گاڑی نہیں چلے گی. ہاں، ہو سکتا ہے کوئی عالم یا کوئی جو ہے قلندر کر لے، لیکن ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ہم مریض کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دم تعویذ جو کرا رہے ہیں یا جو، اس کے ساتھ ساتھ یہ دوائی ضرور لینی ہے، یہ بیج کا کام کرے گی، پیٹرول کا کام کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ سوال مطلب سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل ایک سائیکیٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے اور ایک سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کا ہے، تو یہ جو ڈپریشن ہے اس کا علاج کس کے پاس جائیں اگر ایسی؟ دیکھیں، یہ ہولسٹک اپروچ ہے، ہر چیز کا جو ہے صرف اس کا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سائیکیٹرک ٹیم میں جو ہے سائیکالوجسٹ، سوشل ورکر جو کے مسائل حل کرے، اور ساتھ ساتھ سائیکیٹرک نرس جو ہے، سائیکیٹرسٹ اس میں ہوتے ہیں. تو یہ سارے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ بنیادی طور پر نان میڈیکل بندے ہوتے ہیں، وہ PhD تو کر لیتے ہیں، ڈاکٹر تو کہلائیں گے، وہ علاج معالجے میں، ایون تشخیص میں بھی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور وہ ریٹنگ اسکیل یا سائیکومیٹرک ٹیسٹ لگا کے ڈائگنوسس میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی جس میں ہم علاج کے طریقے ہوتے ہیں، انالیٹیکل، بیہیویئرل، کوگنیٹو، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ چونکہ بیسیکلی نان میڈیکل ہوتے ہیں، ان کو MBBS یا MD نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کو فارماکالوجی کی نالج اتنی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ دوائی نہیں لکھتے. اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو ہے میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے، ساتھ میں سائیکالوجی، سوشیالوجی، یہ اینتھروپولوجی بھی پڑھتا ہے. تو بیسیکلی وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں سائیکالوجسٹ، اور یہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کے وہ ہیں.
تو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ابھی ہم نے علامات ڈسکس کی، تو اب سوال ہوگا کہ بھائی جائیں کس کے پاس جائیں؟ اس میں اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے مسائل سے ہیں، اس میں تو سائیکالوجی انیشیل اسٹیج میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. لیکن جس کو آپ دیکھیں کہ اس کی کارکردگی خراب ہو گئی، بڑا مسئلے ہو رہے ہیں، اداسی مایوسی ہے، ماڈریٹ ٹو سیویئر کہ اب وہ سوسائڈل آئیڈیاز ہیں، اس میں پھر سائیکیٹرسٹ کا رول نمایاں ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو دوائیں ادویات لی جاتی ہیں اس کے لیے، تو یہ لائف لانگ تو ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ نہیں لینی ہے، 9 مہینے یا 2 سال تک میکسیمم ہوتی ہے. تو کیا ان دواؤں کے اندر نیند کا عنصر ہوتا ہے؟ سیڈیٹیو ہوتی ہیں یا ان کی عادت لگ جاتی ہے کہ بھئی اس کے بعد اگر جب چھوڑیں گے تو چھوڑ نہیں سکتے، اس کے بعد نیند نہیں آئے گی یا اس طرح؟ یہ آپ نے بڑا اچھا اہم پہلو وہ کیا. پہلے سائیکیٹرسٹ پہ یہ ایک دھبا تھا کہ یہ خواب اور دوائیاں دیتے ہیں. اس کی وجہ بھی تھی کہ 1950 میں دوائیاں تھیں نہیں، تو لوگ سوچتے تھے سلا دو تو خود ہی. لیکن خوش قسمتی سے 1980 کی دہائی کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، جب سے SSRI سلیکٹیو سیروٹونین انہیبیٹر آ گئیں، جو کہ پن پوائنٹ کر کے اسی سیروٹونین کے لیول کو ٹھیک کرتی ہیں. تو اس کے بعد انقلاب آ گیا اور زیادہ تر دوائیاں اب اس میں نیند نہیں ہیں. جو SNRI ہے یا ٹرائی سائیکلک ہے اس میں تو نیند ہے. باقی دوائیوں کو صبح میں ہم کھلاتے ہیں، جس میں فلوکزیٹین اور دوسری دوائیاں ہیں جو ہے ساری، وہ صبح میں دیتے ہیں کہ چست ہو جائے بندہ. اور یہ جو عادت دوسری اہم بات جو آپ نے کہا کہ عادت بناتی، ایک تو یہ نشاور نہیں ہے جس کو بینزوڈازپین یا جو ٹرنکولائزر کہتے ہیں، یہ نہ مائنر ٹرنکولائزر ہے نہ میجر ہیں اور نہ عادت بناتی ہیں، سوائے 1-2 کے علاوہ جس کو وڈرال ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے، پروکسیٹین کے تھوڑے ہوتے ہیں. تو باقی زیادہ تر دوائیاں جیسے فلوکزیٹین ہے وہ کہ کوئی وڈرال ایفیکٹ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اچھا دوسرا اس میں کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں کھاتے کہ موٹاپا کرتی ہیں، سیکس کو ڈسٹرب کر، لیکن زیادہ تر کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو چست کرتی ہیں، ویٹ کم کرتی ہیں. اچھا. تو اس لحاظ سے جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے، میل ہے، پریگننٹ تو نہیں ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اس حساب سے سلیکٹ کر کے دوائیاں دیتے ہیں. اور اچھے سائیکیٹرسٹ کی یہی ہے کہ وہ اس حساب سے دے جو اس تقاضوں کو پورا کرے. تو یہ بات ہے کہ جو زیادہ تر دوائیاں یہ نشاور نہیں ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ مہنگی ہیں. بھائی سب سے سستی دوائیاں تو یہی ہیں. جو سب سے مہنگی دوائی جو ہماری ہوگی وہ کوئی 60-70 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہوگی. 100 روپے کا مطلب مہینے میں 3000. اگر 3000 روپے اپنے آپ پر خرچ کرے تو کیلے بیچے گا تب بھی جو ہے وہ 8-10 ہزار کمائے گا، کیونکہ اس کی ڈپریشن میں تو کمائے گا نہیں. بالکل. تو اس میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب STN کا ایک بندہ تھا جو کہتا تھا کہ میرے اسٹوڈنٹ جو میرے ہاؤس آفیسر میرے پاس لے آئے کہ بہت زبردست رائٹر تھا اور 6 مہینے سے نہ لکھ رہا ہے، نہ خیال رکھ رہا ہے، نہ کچھ ہے، عجیب حلیہ ہے. میں نے جب اس کا علاج کیا وہ ایسا 1 مہینے میں فٹ ہو گیا، اچھے ڈرامے لکھے، صاف ستھرا ہو گیا. اور جو پیسے اس پہ لگے وہ تو کہیں، اس وقت تو دوائی 20-30 روپے کی پر ڈے تھی، اب 50-100 روپے کی ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ ڈپریشن کا شکار شخص مدد کی تلاش میں پہلا قدم کب اور کیسے اٹھائے؟ اس میں عرض یہ ہے کہ اس سے کوئی مستثنا نہیں. جو اداس وہ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ پہل کریں اور نہ گھبرائیں. الٹی دست کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، اداسی مایوسی کہتے ہوئے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی کریکٹر کی کمی نہیں ہے، بس یہ بیماری ہے. اور دوسرا اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو ان لوگوں کی ہیلپ کرے، اور بجائے یہ کہ خاص طور پر کالج اسکولوں میں اس پہ ہنستے ہیں، سست ہے، فلاں ہے، کاہل ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو کیسے چلے گی. وہ پیٹرول آئے گا تو وہ جو ہے یعنی اس کی سیروٹونین کا لیول اپ ہوگا تو چلے گا. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر واک آف لائف، چاہے وہ پیش امام ہو یا دم تعویذ والا ہو یا جو ہے ٹیچر ہو یا خاص طور پر میڈیا کے لوگ، اس بات کو اجاگر کریں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ڈپریشن میں مبتلا تھے، بعد میں ریکور ہو کے میرے تو کچھ مریض ایسے ہیں جسے میں مشورہ کرتا ہوں، اتنے اچھے ذہین بڑے بڑے پروجیکٹ کے مالک ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے قابل علاج بیماری ہے اور اس میں کوئی کریکٹر کی کمی نہیں ہے. یہ جس طرح بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح سے یہ بھی بیماری ہے اور اس میں پہل کریں
اس میں شرمائے نہیں. اچھا ہمارے یہاں پہ ہماری سیٹنگ میں اس چیز کو چھپایا جاتا ہے یا جو سائیکیٹرسٹ کے پاس تھیراپیز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اسٹگمٹائز ہو رہے ہوتے ہیں, اور خاص کر بچیوں کو نہیں لے جایا جاتا جو شادی سے پہلے اگر وہ اس طرح ڈپریشن یا فیل کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ نہیں آئے گا. تو یہ بڑی متس اور مسکنسیپشنز ہمارے یہاں پہ ہیں سوسائٹی کے اندر, جس کی وجہ سے لوگ چھپاتے ہیں یا نہیں جاتے, ٹریٹمنٹ سیکھ نہیں کرتے. اچھا یہ اس سے میں عرض کروں کہ نفسیاتی امراض, نفسیاتی علم اور نفسیاتی معالجین ان سب کو اسٹگمٹائز کیا گیا. ہمیں بھی لوگ کہتے تھے, میں نے 35-36 سال میں کوئی 15 لاکھ مریض دیکھے ہوں گے, وہ کہتے تھے کہ یار آپ خود پاگل ہو جائیں گے. تو میں ایک ریڈیو پاکستان میں پہلا پروگرام 1988 میں کیا تھا, تو اس وقت صادق الاسلام بہت بڑے وہ تھے, کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں چنگے بھلے لگتے ہیں, آپ سائیکیٹری میں جا رہے ہیں, خیر تو ہے. میں نے کہا کتنے عرصے میں بندہ پاگل ہو جاتا ہے؟ کہ یہ 5-10 سال میں. میں نے کہا 5-10 سال میں اگر مریضوں کا 10-12 ہزار مریضوں کا علاج کروں, اس میں اگر 2-3 ہزار ٹھیک ہو جائیں, پھر یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. صحیح تو بات. میں تو کہتا ہوں ابھی میں نے 35-36 سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں, میرا خیال ہے ابھی بھی اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے مریض جو ڈپریشن کا شکار ہیں, ان کے گھر والے یا ان کے دوست ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اس سب میں؟ اس میں یہی ہے کہ ہم سب کو اس میں اپنی مدد کرنی چاہیے. اس بندے کو وقتی طور پر علاج معالجے میں اس پہ بجائے بلنگ کریں, خاص طور پر کولیگز کرتے ہیں, یا گھر میں جو ہے اگر ایک بندہ اداس ہے تو وہ دیکھ سلو ہو گیا ہے, تو اس کو بجائے کہ ہڈ حرام ہے, یہ نکما ہے, اس کو اور دوائے, اس کو جب وہ اچھا لگے تو اس کو تب کہنا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے مرنے کے بعد لوگ تعریف کرتے ہیں, بڑا اچھا بندہ ہے. بھیا اس کے سامنے کریں. بھئی اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے, اس کو کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ ہر رکعت میں اس کی تعریف ہو, الحمدللہ رب العالمین. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں, اپنے دوستوں, اپنے ارد گرد جو کام کرنے والے لوگ ہیں, خاص طور پر یہ صفائی والے, میں جناح میں دیکھتا تھا کہ یہ جو مالی ہیں, یہ صفائیوں والے ہیں, ان کو لفٹ نہیں دیتے تھے, میں تو بڑا ان کا خیال رکھتا تھا. تو اس میں یہ کہ ان کو انکریج کریں گے تو اور کرے گا. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اس سلسلے میں اپنی فرض اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں, بجائے یہ کہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں, اور اس کو تھوڑا موقع دیں. اگر یہ بھی ہے, اگر ایک مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے اور یہ کہے کہ میرا آج موڈ نہیں ہے, اداس ہوں, میں اسکول نہیں جائیں, تو کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر میں درد ہے تو ہاں, پیٹ میں درد ہے تو ہاں. تو ہم خود بھی ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ سومیٹائز کریں, یعنی اپنی نفسیاتی جو مسائل کا اظہار جسمانی انداز میں ہم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سومیٹائزیشن. اور اس میں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ جب ذہن پریشان ہوتا ہے اس کا پیٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ ہری وری اینڈ کری لیڈ ٹو السر. میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے دا ویپنگ گٹ, رونے والا پیٹ. اور میں نے اس پہ ریسرچ کی اور پروو کیا کہ جب ذہن پریشان ہوتا ہے تو معدے میں بدہضمی, تیزاب بڑھتا ہے, مزہ نہیں آتا, کھانا میں دل نہیں کرتا. اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے دا ویپنگ گٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اس ڈپریشن کا علاج نہ کروایا جائے تو کیا اس کے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ اس کی مورٹیلٹی اتنی ہے کہ دل کی بیماریوں کو لوگ بڑی لفٹ دیتے ہیں. جی بالکل. اس میں 15% لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, اور تقریباً 30-35% لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, بچ جاتے ہیں. لیکن 15% لوگ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہر 40 منٹ سیکنڈ میں ایک بندہ سوسائڈ کر رہا ہے. تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگ, وہ بھی انڈر رپورٹڈ ہے, پوری دنیا میں ریسرچ وہ اس سے مرتے ہیں. یعنی اتنے سمجھ لو کہ ہر روزانہ کے حساب سے ایک جہاز اگر گرتا ہے تو سب ہو جاتے ہیں. 10 جہاز گر رہے ہیں سوسائڈ کی وجہ سے, لوگ مر رہے ہیں. یعنی جو ایک جہاز گرنے سے لوگ مر رہے ہیں نا, اس سے 10 گنا زیادہ روزانہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, اور لیکن اس کو لفٹ نہیں دے رہے ہیں. ڈپریشن کے ساتھ کوئی دوسری سائیکیٹرک کنڈیشنز کا بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ جب ذہن پریشان ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا اثر پھر پورے جسم پہ ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا پیٹ پہ, بالکل, کسی کے چہرے پہ اکنی ہو جائے گی پریشانی سے, کسی کا جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کسی کا معدہ کام نہیں کرے گا, کسی کو گھٹنے کی تکلیف, کسی کو دمہ شروع ہوگا. اس پہ ایڈولف ایڈلر نام کے سائنٹسٹ نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک گھر میں پریشانی تھی, ایک کو پیٹ میں مسئلہ ہو گیا, دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تیسرے کے بال گرنے لگے ہیں, ایلوپیشیا بھی ہوتا ہے. اس پہ انہوں نے کانسیپٹ دیا آرگن انفیریورٹی, کہ ہر شخص کے جسم میں کچھ اعضاء کمزور ہوتے ہیں تو پہلے وہ متاثر ہوں گے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ زلزلہ اگر آیا
تو وہ مکان گریں گے جو کمزور ہوں گے، یا وہ دیوار گرے گی جو کمزور ہوگی. تو اس لحاظ سے ہر شخص کا اس پہ جو ہے یہ اثر ہوتا ہے کہ کون سا جسم کا حصہ اس کو پہلے متاثر کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو آخر میں کیا ڈپریشن سے بچاؤ کی تجاویز دیں گے؟ اس سے میں عرض ہے کہ ڈپریشن سے کوئی مستثنا نہیں ہے، سب کو ہو سکتا ہے. اور ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو دوسروں کو رلاتے ہیں. تو یعنی ڈپریشن کا آنا اور جانا دونوں لیکن اس کو روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کریں، اپنی شکر گزار رہیں اپنی سوچ کے حساب سے جو اللہ نے دیا ہے. مثلا ایک آنکھ مجھے یا آپ کو نہیں دیتا تو کیا کر سکتے تھے، یا قد نہیں دیتا یا عقل نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت، کام، اور کام کو عبادت سمجھ کر کریں، اور دوسروں کے لیے ساتھ ہیلپ کریں. اس سے خوشی جو حاصل ہوگی وہ ہم سب مل کر ڈپریشن کو ہم شکست دے سکتے ہیں. آئیے ہم مل کر اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں کہ ڈپریشن کو سمجھیں، اس کی علاج کریں، اس کا تدارک کریں تاکہ ہم اس کو شکست دے سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ٹائم نکالنے کا اور ہمارے ساتھ اس نوبل کاز میں شامل ہونے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. امید کرتے ہیں آپ ڈپریشن اور اس کے عوامل کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس کے بارے میں آگاہی ضرور پھیلائیں گے. اگر آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اب صرف صحت کی بات ہوگی ہر گھر میں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.